سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہیں سمجھ سکی۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آنسو بہائے جائیں، اور ایسا کچھ بھی بیش قیمت نہیں کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ آوازیں چپ کرا دو، خاموشی پھر ہی ہے۔ انا تمہارا شور ہے، ذہن تمہارے لفظ ہیں۔ تم اگر بس خاموشی ہو، تھوڑی دیر کے لیے رکو اور اس حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں انا کو اور تکبر کو کیسے ماریں، اپنی حقیقت تک کیسے پہنچیں، روح تک کیسے رسائی پائیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جن چیزوں سے تم چمٹے ہو ان سے خود کو الگ کر کے دیکھو۔ تم ہر وقت روح ہی تھے، تم اب بھی روح ہو، تم اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم خود کو کسی بھی انسان کو مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر زندگی کے کسی نہ کسی ایسے موڑ پر اچانک سے اس شخص کے اندر کی بالکل اندیکھی پرت یوں کھلتی ہے کہ ہم ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کچھ جاننے کے ہمارے دعوے کتنے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ وہ موت کے بہت قریب ہے۔ اس وقت انسان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں، وہ کیا سوچتا ہے؟ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خداوندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تمہیں خبر نہیں، لیکن یہ سنتے ہوئے کانوں کے برتن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے اس میں جلدی جلدی اچھی باتیں انڈیل دینی چاہیے۔ برائی سے بھر دیا گیا تو لبریز ہونے کے بعد لاکھ جتن کرنے پر بھی ایک اچھائی کی بوند بھی نہیں ڈالی جا سکے گی۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم وہی ہوتے ہیں جو حالات ہمیں بناتے ہیں، اور آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے، اور یہ دل انسان کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کئی سیاہ راتیں ہم پر گرجتی ہیں، ہمیں اندر سے سیاہ خالی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ مشکل پسند لوگ اتنی تکلیف بھری زندگی گزارتے ہیں کہ خوشی کا پرندہ ان کے چوبارے پر بھی آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور کہیں غلطی سے آ کر بیٹھ بھی جائے تو یہ تالی مار کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو یہ اچھائی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے تو کسی کی روح۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ اینٹ کر کے گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ جو پیار اور عزت تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائیں، روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے،
وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹنے ہوتے ہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ بعض اوقات ہم جسے آزمائش سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلے اکثر جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی موجود ہوتے ہیں، جواب اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم کو لے کر لمبی مدت تک روتا رہتا ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے چنیں گے تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ جب متبادل مل جائے تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ لائی ہے کہاں مجھ کو طبیعت کی دو رنگی، دنیا کا طلبگار بھی، دنیا سے خفا بھی۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی امید کا روشن چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا اگر آپ کا توکل صرف اللہ پر ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب سارے اختیار رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ بری نظر بھی ایک ہی آنکھ سے لگتی ہے، اور جس آنکھ سے لگتی ہے اس میں کبھی آنسو نہیں ہوتے۔ جو دل نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا وہ ضبط، رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتی۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جو بات انسان ماننا نہ چاہے اسے تو زندگی منوا کر ہی رہتی ہے بالآخر۔
یہی تو اس کا طریقہ ہے، بالآخر دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ جس کا اعتراف بالآخر نہیں کرنا چاہتے، زندگی اس کا اعتراف کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ بڑے مقامات آتے ہیں زندگی میں، بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتے، اور جب جب آدمی کی چاہت کے مطابق واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا کمزور ہے۔ عام حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے یا سونے کا۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزے انسان کی سیرت میں ہے، سیرت انسان کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے، ناکارہ ہوس ہے، راہ کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو راستہ نقشے پر موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فتح کے بارے میں بدگمانیاں ہیں تو تم کو فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ہم نے اوڑے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ درمیان کے کسی فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا، باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتے ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ آدمی جب بھی تولا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ترازو پر ہی تولا جاتا ہے۔ گھر پر ہی جو پورا نہ تلا تو باہر والوں کو کیا، اچھا ہو یا برا۔ میلوں کا فاصلہ پل بھر میں طے کرنے کے لیے اگر سائنس ایک معجزہ کر سکتی ہے تو کون جانے روحیں بھی ایک معجزے پر اختیار رکھتی ہو۔ سچ ہے کہ اللہ کی خشیت سے لرزتا ہے اور اس کی مشیت پر راضی اور اپنے آپ کو اس کی مخلوق اور انسانیت کی خدمت کے اہل بناتا ہے، وہ شخص ہی خیر والا ہے، چلتی پھرتی بھلائی ہے۔ جو محبوب کے ہاتھوں سے شہید ہوئے وہی محبوب کے پاس ہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ اسے یاد کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ دھن دولت، رشتے ناتے، سنگی ساتھی سب فانی اسباب ہیں۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ بھلا ایسی باتوں کا ذکر بھی کسی سے کیسے کیا جا سکتا ہے جس چپ کو ڈھانپنے کے لیے اندھیری قبر کا سہارا لینا پڑتا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ لوگوں کو سبزیوں اور پھلوں میں اللہ کے نام تو نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ اچھے لوگ اور نیک بندے اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتے، بلکہ نماز، قرآن، دعا سے ختم کرتے ہیں۔ نماز بھی ہوتی ہے عشق سے، عشق کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہت کے بغیر تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو جانتا ہے کہ اس پار میرا سب کچھ ہے، تو کشتیوں سے میری بات کیوں نہیں کرتا۔ خیال یار میں بیٹھے ہیں اس لیے سچ کے، شاید وہ بھی تصور میں ہمیں دیکھ رہا ہو۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔
مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا، بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہے۔ اصل خزانہ علم ہے اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں
اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر، ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اے مولا، تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے، تجھے بھولنا ایک موت ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں۔ عزت، احساس، محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو قبول نہ کرنے کا بن گیا ہے، اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ بے وقوفی ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے۔ رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ محبتیں بندوں کو دے، عشق پہ حق بس الف کا رکھ۔ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے۔ دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی؟ گناہوں کے ہجوم میں، توبہ کی تنہائی میں، جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا
اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا، اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا۔ رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار، سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی، ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں قصور زمانے کا، انسان نے خود کو تباہ کیا ہے۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دے کہ وائز کہاں تیری کہاں اس کی۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوٹایا بھی جائے، کیونکہ یہ تو بات ظرف کی ہوتی ہے۔ کوئی ظرف میں اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی انتہا کا غریب ہوتا ہے۔ ہم محبت میں ان درختوں کی طرح ہونا چاہیے جو ایک بار کہیں لگ جائے تو مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دھڑکتے پتھر کو دل سمجھ لیتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ محض ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلا دے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں،
ہمارے عیب اور گناہ بھی تو اسی نے چھپا رکھے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جنہیں نیند نہیں آتی انہیں معلوم ہے صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے مخالفین کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے۔ اور جس کا کفیل اللہ ہو پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، ایسے ہی دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں جان سکتا۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں پیش آنے والی سختیاں، مشکلات اور مصیبتیں کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، یقین رکھیں ہمارا رب کریم ہمیں ایسی آسانیوں، راحتوں اور کشادگیوں سے نوازے گا کہ جن کا ہمیں گمان بھی نہ ہوگا۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اے مولا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں۔ ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو، یعنی آپ کے جیسا ہو۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربے خراب فیصلوں سے ہی آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ سب سے زیادہ قیمتی دل وہ ہے جس میں احساس اور جذبات ہو۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بے وقوف بنانا ممکن ہی نہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اللہ نے ہمیں جتنا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، ہم اتنا ہی ان کے عیبوں کو ادھیڑ ادھیڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شکر تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی، تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کماتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور خدا کی مرضی نہ شامل ہو
تو روٹی کا نوالا فائدہ دینے کی بجائے نقصان بھی دے جاتا ہے۔ غم دراصل دماغ کا بھیجا ہوا اشارہ ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان اپنی ہی باتوں میں سے روشنی تلاش کر لیتا ہے، اسے کسی دوسرے سے روشنی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اصل طاقت تو ٹھنڈا رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں، ان کو بیجا نہیں سوچتے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور کیسے اکیلا چھوڑتا ہے؟ اس طرح کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، جب مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے پر نور۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں لگا ہوا ہے اور اسے تعریف کی بھی خواہش نہیں۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا ہی کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آپ میں اپنی عزت اور وقار ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں۔ ہر راز ایک امانت ہوتا ہے اور ہر راز اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی نے جانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ طبقہ کوئی بھی ہو، لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں۔ دوسروں کے زخموں کو کریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا تو ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی ذہنیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے، اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی، یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے۔ رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی، بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرا کرنے کو نہیں کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو۔ سخی سخی ہوگا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا مکمل رزق ہے۔
غم ذاتی نہ ہو یعنی اپنا نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے پھر راستہ بدل لے۔ پھول ہی پھول ملیں گے، کانٹے اوروں کی راہ سے ہٹاؤ تو صحیح۔ دل تو پھر بہت معتبر چیز ہے، سنبھالنے والے تو اپنے پیاروں کے پاؤں کی مٹی بھی سنبھال لیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ انسان کی عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے سے بھی عاجز ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جس کے حصے میں رات آئی ہے، یقیناً اسی کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمگین بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کسی انسان کو ذہنی طور پر آزاد کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ یہاں نفرتوں کا رواج ہے، ہمدردیوں کا زوال ہے یہ دور آتش دشمنی، یہاں جینا ایک کمال ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت کو دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جیسے ایک چیوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا،
کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ جذبہ سچا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ آسمانوں پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہیے آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینا پڑتی ہے۔ دل کی آنکھ جب بیدار ہو جاتی ہے تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ لکھیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ لڑائی کے وقت لوگ یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، اور صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بدمزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر مت جاؤ۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر اور قیمت جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز ہلکی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو، اپنے کسی حصے کو مت بیچو۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ آ جائے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔